نماز جمعہ کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے فسعوا کا لفظ، دوڑنے کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دوڑنے سے مراد تیز رفتاری کے ساتھ بھاگنا نہیں ہے، یہاں دوڑنے سے مراد اذان سنتے ہی فوری طور پر نماز جمعہ کے لیے تیاری کر کے چلنا ہے، یعنی سستی کو ختم کرنے کے لیے، انسان کو چست اور تکڑا بنانے کے لیے رب ذوالجلال نے فسعوا کا لفظ ارشاد فرمایا۔ چونکہ عام نمازیں اور جمعے کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے، اور پھر جمعے کے نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو اذان سننے کے بعد فوری طور پر نماز کی طرف، ذکر کی طرف چلنے کا حکم ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جمعے کے اذان سننے کے بعد کسی قسم کا کاروبار کرنا جائز نہیں، کسی قسم کی دکانداری کرنا جائز نہیں۔ اذان سننے کے بعد دکاندار پہ فرض ہے کہ اپنا شٹر نیچے کرے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف چلے۔ ہوٹل چلانے والے کو حکم ہے کہ ہوٹل بند کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف چلے۔ علماء محدثین اور مفسرین فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر جمعے کے اذان سننے کے بعد دکاندار دکانداری کرتا رہا، تجارت کرتا رہا، جمعے کی اذان سے پہلے وہ تجارت رزق حلال، اب جمعے کی اذان کے بعد وہ تجارت اب رزق حلال نہ رہا، رزق حرام ہو گیا، چونکہ رب نے کاروبار بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے رزق کما رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو دولت کمائی جائے وہ ناجائز ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں جو دولت کمائی جائے وہ جائز ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور کاروبار بند کرو، کاروبار خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ اب اللہ رب العالمین نے جب کاروبار بند کرنے کا، بیع و تجارت کو روکنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تو اللہ کا بندہ رب ذوالجلال کی فرمان برداری کرے۔ یہ عام جماعت کے لیے ہے، جمعۃ الوداع کی شان اس سے وراء الورا ہے۔ عام جماعت میں بھی جمعے کی اذان، جمعے کے دن نماز کی اذان سننے کے فوراً بعد کیا کرنا ہے؟ بولو، کاروبار بند کرو۔ اب کاروبار اگر کوئی بند کر دیتا ہے تو یہ اللہ کا فرمانبردار بندہ ہے۔ رب ذوالجلال کی فرمانبرداری میں جو برکتیں ہیں وہ نافرمانی میں نہیں، اس لیے کہ تجارت میں اگر کوئی برکت چاہتا ہے، کوئی تجارت کو کما حقہ مفید بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے جمعے کی اذان سنتے ہی کاروبار بند کرے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کاروبار بند کرنے کا مقصد کھیل کود میں شامل ہونا نہیں ہے، کاروبار کا مقصد پکنک منانا نہیں ہے، کاروبار بند کرنے کا مقصد فلم ڈرامے میں وقت ضائع کرنا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، کاروبار بند کرنے کا مقصد دوستوں سے ملاقات کرنا نہیں ہے، کاروبار بند کرنے کا مقصد مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مطلب نہیں ہے، کاروبار کو بند کرنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف چلنا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کاروبار بند کرنے کا حکم اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اگر کاروبار بند کر کے فضول وقت ضائع کر رہا ہے وہ بھی خدا کا نافرمان ہے، چونکہ کاروبار بند کرنے کی جو وجہ اللہ نے بیان کی ہے وہ ذکر میں شامل ہونے کے لیے، نماز کی طرف جانے کے لیے حکم ہے، ویسے حکم نہیں ہے۔ اور جمعے کے دن اگر حکومت اسلامیہ کی طرف سے یہ قانون نافذ کیا جائے کہ جمعے کے اذان کے بعد کسی قسم کا کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں، جو کرے گا مجرم ہوگا، اس پر جرمانہ ہے یا اس کا کاروبار سیل کر دیا جائے گا، تمام لوگ کاروبار بند کر دیں گے۔ بند کرنے کے بعد اگر وہ گھروں میں بیٹھیں گے تو اللہ کے نافرمان بنیں گے۔ تو یہاں کسی دباؤ میں آ کر کاروبار نہ بند کیا جائے، کسی کے پریشر میں آ کر کاروبار نہ بند کیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری اور عبادت کی نیت سے کاروبار بند کیا جائے۔ اگر دکاندار سے پوچھا جائے کہ دکان کیوں بند کر رہا ہے، کہہ دے کہ نماز کی اذان ہو رہی ہے، میں جماز پہ جا رہا ہوں۔ گاہک آ گیا، ابھی میں ضروری مجھے سامان چاہیے، دکاندار کہہ دے نہیں بھائی نہیں، اس وقت میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اذان سننے کے بعد میں نے اپنا شٹر بند کر دیا ہے، اب مجھے تجارت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، میں کبھی بھی ناجائز کاروبار نہیں کر سکتا۔
ایک گاہک جانے سے، دو گاہک جانے سے، تین گاہک جانے سے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے خدا کی فرمان برداری کرے، اللہ رب العالمین غیب سے اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی فرمان برداری کی جو برکتیں ہیں آج ہم سے وہ نکل گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہیں اللہ کی فرمان برداری سے نہیں ہٹ کے کرتے ہیں، اپنے عقل کے دورے پر کرتے ہیں۔ ہم 12 گھنٹہ کاروبار کرتے ہیں تو اتنے کا جو ہے ہمارا سیل ہوتا ہے، اگر 2 گھنٹے ہم نے نماز کے لیے بند کیا یا آدھا گھنٹہ بند کیا تو اتنے گاہک ہمارے خالی چلے جائیں گے، میرا روز کا جو سیل ہے اس میں کمی واقع آ جائے گی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، چونکہ کسٹمر کو بھی اللہ بیچتا ہے، گاہک کو اللہ بیچتا ہے۔ تیری چیزوں میں سیل کرنے کے لیے رب ذوالجلال کی مدد، رحمت اور فضل شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کاروبار کرتا ہے، فرمان برداری کرتے ہوئے کاروبار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو بے شمار گاہک بھی عطا فرما دے گا، اس کے کاروبار کو نقصان اور خسارے سے اللہ محفوظ فرما دے گا۔ رب ذوالجلال اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا، چونکہ رب نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو بند کرو، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف چلو۔ چونکہ ذہن میں یہ سوال تھا کہ آج کا دن جمعے کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، میرا خسارہ ہو گیا، میرے لیے اچھا نہیں ہوا۔ رب نے اس خیال بشری کو، اس وسوسہ شیطانی کو دور کیا، فرمایا ذالکم خیر لکم، اے میرے بندے اب دکان بند کرنا یہ تیرے لیے بہتر ہے، نقصان نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے، تیرا بھلا ہے۔ ایک تو تجھ پہ رب رحمان راضی ہے، دوسرا شیطان کے شکنجے سے تو آزاد ہو گیا ہے، تیسرا رب ذوالجلال تیرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اس بات کو اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، تو دکان نماز جمعے کے بعد اذان جمعے کے لیے سنتے ہی بند کر دینا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں خیر ہے۔ جس کو میرے اور آپ کے رب کہہ دے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے تو بہتری ہے، اللہ کہہ دے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے تو یقیناً بھلائی ہے۔